ایک حرف کوئی بندہ کائنات کا ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت اس پر تو ہمارے اہل سنت کا اجماع ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اجماع نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اجزائے وجود رسالت ہیں، اہل بیت سے مفاضلہ وجود رسالت سے مفاضلہ ہے، اور یہ حرام ہے۔ اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کی ایک باضابطہ سازش ہے۔ یہ نبوی دین نہیں ہے، یہ اموی دین ہے۔ تو جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی ہیں اس کو لا الہ الا اللہ کا شعور نہیں ہے، اور مولانا صاحبان کو آ گیا ہے گھر بیٹھے ہوئے۔ اچھا، رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو اور ان کو ڈی گریڈ کرو۔ یہ جو تفضیل کا یہ جو چکر ہے نا، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے، یہ صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب ہمانگی کے اوپر کام کرتا ہوں، اور پاکستان کے اندر مختلف فرقوں، مسالک اور مذاہب کے علماء اور اسکالرز کے ساتھ ہم ملاقات کرتے ہیں، اور ان سے ان کے عقائد اور مذہب مسلک کے بارے میں پوچھتے ہیں، تاکہ مختلف مسالک کے درمیان میں ہم ایک قربت تلاش کر سکیں، ان کو قریب کر سکیں، اور پاکستان کے اندر امن ہو سکے۔ تو اسی سلسلے میں ہماری مختلف اسکالرز سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آج میں اہل السنت والجماعت کے عظیم ایک اسکالر، سنی اسکالر جناب ڈاکٹر علامہ حافظ محمد صداقت علی فریدی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، یہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے لیے وقت عنایت کیا، اور یہ مصنف ہیں، رائٹرز ہیں، مختلف ایشوز اور موضوعات کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ حال ہی میں ایک کتاب مجھے ان کی طرف سے موصول ہوئی ہے جس کا نام ہے انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین۔ یہ کتاب کیا ہے اور کس موضوع کے بارے میں ہے، انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، ہم ان سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ چونکہ ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، تو میں کافی عرصے سے ایک سے سنی اسکالر کی تلاش میں تھا کہ جو مجھے اہل سنت کی تاریخ بتا سکے، اہل البیت علیہم السلام کے حقوق اور ان کے فضائل کے اوپر اس سنی اسکالر نے کام کیا ہو۔ تو آج ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ حضرت ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں آپ کا نہایت متشکر ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا، اور یہ کتاب آپ نے اس سلسلے میں لکھی ہے جو میرے سامنے، اس کی اگر میں فہرست پہ نظر ڈالوں تو اس میں مطلع القمرین کا تحقیقی جائزہ، مطلع القمرین کا مرکزی نقطہ ارتکاز، اور اسی طرح اہل البیت علیہم السلام کے فضائل کے اوپر مسئلہ تفضیل، اور مسئلہ تفضیل کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ اس کے مفاسد کیا ہیں، تفسیر القرآن کا تجزیاتی مطالعہ۔ تو بہت اس کی جو فہرست کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو اس کے جو مضامین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف اگر مختصر طور پہ کر سکیں کہ کس جامعہ اہل سنت سے آپ کی فراغت ہے، کہاں پہ آپ نے افتاح کیا اور کہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکین کا نام تو آپ نے لے لیا ہے، صداقت علی فریدی میرا نام ہے۔ میری جو تعلیم ہے یعنی دینی اعتبار سے، وہ اس کا سارا جو مرحلہ ہے وہ مجھے جامعہ فریدیہ صاحبال سے یہ موقع ملا ہے، اور اس کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، پھر اس کے بعد مصر ہے، لبنان ہے، جہاں کہیں بھی مجھے علم کا کوئی سلسلہ ملا تو میں وہاں پہنچا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تو باقی آپ نے یہ جو تعارف کروایا اس کتاب کا، جی، اس میں صدیوں سے ایک مسئلہ 2 طبقات کے اندر زیر بحث رہا، اور بعض اوقات تلخ نوائی بھی ہوتی رہی، بعض اوقات طرفین کی طرف سے ایک دوسرے پر فتوے بھی لگائے گئے، جس سے ایک تلخی پیدا ہو گئی، ماحول کے اندر ایک جو ہے غلط تاثر پیدا کیا گیا۔ تو حال ہی میں ایک فتویٰ آیا اچھا، مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے، کہ جو اہل البیت کے بارے میں اس انداز کا خیال رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے کہ یہ اہل بیت جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں، تو وہ ضال ہیں، مضل ہیں، گمراہ ہیں،
ان کی طریقت مردود ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں، وہ خارج از اہل سنت ہیں۔ اچھا، تو جس وقت اس جبری تحکم کو میں نے فتوے کو دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے اس کا مصدر علم تلاش کیا کہ ان کے فتوے کا جو مصدر علم ہے، ماخذ ہے، وہ کیا ہے۔ تو وہ مطلع القمرین تھی۔ بر صغیر کے ہمارے ایک مولانا ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی، تو پھر میں نے اس کو پڑھا باقاعدہ، 15 مرتبہ پڑھا۔ پھر اس مسئلے کے اس نوعیت کے اعتبار سے میں نے امہات الکتب میں برگردانی کی، پھر پچھلی صدیوں تک جا پہنچا۔ تو ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے جان لیا کہ اگر مفتی صاحب قبلہ منیب الرحمن صاحب کے موقف کی قوت میں اگر یہ کتاب بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور مسئلہ تفضیل شیخین کا اگر مبلغ علم اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اچھا، تفضیل شیخین سے مطلب کیا ہے؟ کیا؟ ہاں، تفضیل شیخین سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک مسلمہ مذہب ہے، ہماری مذہبی قدروں میں سے ایک قدر ہے کہ ہم شیخین جو ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، ایون کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بھی افضل مانتے ہیں۔ ہمیں یہ ضابطے کے طور پر سکھایا گیا کہ تفضیل شیخین، مسار الخفین اور حب ختنین یہ مذہب اہل سنت کی شناخت ہے۔ یعنی جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ وہی سنی ہے، ہوگا، دوسرا سنی نہیں۔ اور جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھے گا وہ سنی نہیں ہوگا۔ اچھا اچھا، صحیح۔ تو جس وقت میں نے مطلع القمرین میں پیش کردہ دلائل کا جائزہ لیا اور اس کی وثاقت کا تجزیہ کیا، دیکھا، تو مجھے بڑا سا عجیب لگا مفتی صاحب۔ میں نے کہا اگر ان کے اس فتوے کو نہ ماننے کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے، دال ہوتا ہے، مدل ہوتا ہے، یا جماعت اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، فلاں فلاں، تو اس کی قوت میں اگر مبلغ علم اتنا ہی ہے تو یہ سب سے بڑی دھمکی ہے امت مسلمہ کو، اور سب سے بڑا مذاق ہے۔ پھر بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے ان تمام دلائل کا تجزیہ کیا۔ اچھا، مطلع القمرین کے اندر 10 آیات دی ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے، جس سے تفضیل شیخین کا استدلال کیا ہے۔ حالانکہ وہ خود مانتے ہیں کہ اس مسئلے میں نص کوئی نہیں ہے، اچھا، صرف ان کا جائزہ یہ ہے کہ ہم نے استدلال کیا ہے۔ چلے استدلال بھی کیا ہے تو وہ کون سی امت کی ایسی مہلک مجبوری تھی کہ اگر اس مسئلے کو نہ چھیڑا جاتا تو یہ امت جو ہے نہ بچ سکتی تھی، کون سی ایسی مجبوری تھی۔ میں نے قبلہ اس پر مفتی صاحب اس کی تاریخ دیکھی۔ اصل مصادر جس وقت میرے سامنے آیا، کتاب الہی قرآن پاک سب سے بلند مرتبہ کتاب ہے، بے شک۔ میں نے اس کا ایک ایک حرف دیکھا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو اس کنٹیسٹ میں بطور نص نازل کیا گیا ہو۔ اچھا، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا ایک لفظ بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سب سے افضل ہے۔ ہاں، یعنی اصل میں ہوا یہ کہ اس مسئلے کا جو اس کی نفسیات ہیں وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے الگ سے تشخص دیا ہے اور منفرد دیا ہے، اور وہ منصوص ہے، اور جتنی ان کی حرمت میں نصوص ہے، نصوص نبوت ہیں یا نصوص قدرت ہیں، ان کی انفرادیت یہ ہے کہ ان نصوص کے اندر ان نفوس قدسیہ کے علاوہ دوسرا کوئی فرد معنی نہیں بن سکتا۔ اچھا، ہاں، یہ باضابطہ میں نے اس پر تحقیق کی ہے، قرآن کی آیت، قرآن کی آیات کی، ہر آیت کی، اور جتنی نصوص اصحاب کرام علیہم الرضوان کے حرمت مآب رویوں کے تقدس میں نازل ہوئی ہیں، جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے اہل بیت کو ڈی گریڈ کر کے چوتھے نمبر پر پیش کیا ہے، تو اتنی تمام آیات جو ہیں، یا اس کے علاوہ بھی، اس کتاب کے علاوہ جہاں کہیں بھی وہ آیات ہیں، ان تمام آیات کو جب میں نے دیکھا، ان کے سباق و سیاق، ربط کلام اور اس کے اسلوب کلام الہی کے تصور میں، تو پھر میں یہ بات کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ان پیش کردہ آیات کا تعلق جو ہے یہ ثقلین یعنی اہل بیت نبوت علیہ السلام اور شیخین کے مابین مفاضلے پر ہے ہی نہیں۔ ایک حرف کوئی بندہ کائنات کا ثابت نہیں کر سکتا۔ تو جب محل کلام الہی میں ایسی کوئی دلالت نہیں
اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا قرآن، کسی مولانا صاحب پر نہیں ہوا۔ تو صحیح، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بے شک، کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس کا انگ انگ بیان کرو۔ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے انگ انگ بیان کیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ 23 سالہ حیات عصمت نبوت جو ہے جی، اس کے اندر بھی ایک حرف، یعنی بولنا تو دور کی بات ہے، اتفاق سے سرزد بھی نہیں ہوا کوئی ثابت کر سکتا کہ آپ نے دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھا ہو، ثقلین کو یعنی اہل بیت کو اور شیخین کو، اور پھر اس پر مفاضلہ کیا ہو۔ تو جب قدرت خاموش، نبوت خاموش، اب تیسرا اعتبار آتا ہے اصحاب رسول علیہم الرضوان کا۔ تو میں نے وہ تاریخ پڑھی، وہ ان کی تفسیری مدرکات پڑھے، اور حیرت اس بات پر ہے کسی بھی صحابی نے کسی بھی آیت کو سامنے رکھ کر کسی تصور میں استدلال بھی نہیں کیا۔ پھر تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی نہیں کیا، اتباع تابعین کا دور آیا، انہوں نے بھی یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ یہ 6 صدی ہجری میں ایک مفسر آئے ہیں ہمارے امام راضی علیہ رحمہ، انہوں نے جوڑ توڑ کر کے یہ مفاضلہ کر ڈالا ہے، اور وہیں سے یہ مذہب بن گیا ہے۔ اور جو روایات آئی ہیں اس میں، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 18 روایات بیان کی ہیں۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب ان کا جائزہ لیا، تحقیق کی، تو 18 میں سے 14 روایات موضوع نکلی ہیں۔ اچھا، اب جو باقی 4 روایات ہیں وہ اس مفاضلے پر، مضمون کی بنیاد پر ہیں ہی نہیں۔ ان کا اہل بیت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں کہیں کسی نے شیخین کی کوئی فضیلت کو بیان کیا ہے تو وہ مفاضلہ جو ہے وہ صحابہ کے مابین ہے، نہ کہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین ہے۔ اچھا، یعنی میں آپ کی گفتگو سے اگر اس کو سمیٹوں تو اپنی ناظرین کی آسانی کے لیے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن میں جہاں پر صحابہ کی فضیلت اور احترام کی بات کی گئی ہے تو وہاں پر اہل بیت کے مقابلے پہ نہیں ہے، نہیں، اور پورے قرآن میں یہ حدیث، ذخیرہ حدیث میں، اسی طرح صحابہ کی زندگی میں اور تابعین، کہیں پر بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اور اس کے مقابلے میں اہل بیت دونوں کو رکھ کر ان میں درمیان میں تفضیل کی گئی ہو، مفاضلہ کرایا، مفاضلہ کیا گیا۔ ایسا کہیں پر نہیں ملتا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ فرمان رسالت میں ہے، نہ ہی کسی صحابی نے جو پہلے مخاطب ہیں قرآن کے اور جو پہلے قرآن کو سمجھنے والے ہیں، کسی آیت کو سامنے رکھ کر۔ حضرت اس پر تو ہمارے اہل سنت کا اجماع ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اجماع نہیں ہے۔ اجماع مفتی صاحب اس کی ایک وجہ ہے۔ نہیں، تو اجماع کب ہوتا ہے؟ تو پوری سنت اسی پہ کھڑی ہے۔ اجماع کی اصل وجہ جو ہے وہ دفع حرج ہے، کہ جب کسی شرعی مسئلے میں کوئی دلیل شرعی نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل شرعیہ میں اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ رہا اس مسئلے پر جو اجماع ہے، تو اس پر تو اتنی اجماع لڑائیاں سے ہوئی پہلے ہیں، شیعہ مفتی سنی صاحب لڑ رہے میں ہیں۔ عرض کرتا ہوں، اجماع سے پہلے دبائیات اجماع ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جی، آج تک کوئی شخص کائنات کا، کوئی مفسر، محقق، مدقق اور کوئی فقیہ، مجتہد، کوئی بندہ اس اجماع کی دبائیات میں سے کسی ایک داعیے کی بھی نشاندہی نہیں کر سکا کسی دلیل سے، اور نہ کوئی قیامت تک کر سکتا ہے۔ اچھا، کون سی ایسا حرج تھا جس میں امت مبتلا ہو رہی تھی کہ مفضولیت اہل بیت کو قانون بنایا جائے اور افضلیت شیخین کا جناب اللہ قانون بن جائے؟ یہ کون سی مجبوری ایسی کیا تھی امت کے لیے کہ امت ہلاک ہو جائے گی اگر ہم نے یہ اجماع نہ کیا؟ دوسری بات، پوری تاریخ اہل سنت کے اندر کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اجماع کب ہوا۔ زمانہ رسالت میں تو اجماع کی حیات علمی ملتی نہیں ہے، نہ ہی جائز ہے کہ حضور موجود ہیں، اور زمانہ حضور کی ذات کے بعد جو اصحاب رسول کا، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کبھی یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں آیا کہ مفاضلہ کیا جائے، یعنی ثقلین اور شیخین کو سامنے رکھا جائے اور پھر فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ بطور داعیہ ہے ہی نہیں۔ تو جب دبائیات اجماع نہیں تو اجماع کیسے ہے؟ اور اس اجماع کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ یہ مولانا صاحبان اپنے جذباتی افکار جو ہے نا، اچھا، وہ تحکماً، جبری تحکم کے طور پر منواتے ہیں۔ اس کی دینی، شرعی اور اخلاقی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھی زمانے میں کوئی اجماع نہیں ہوا۔ یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے۔ یہ اجماع کے لفظ سے لوگ واقف ہیں، اجماع کی حیات علمی سے واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر اجماع ہوا ہے تو اجماع کا ضابطہ یہ ہے کہ تمام مجتہدین کسی پیش آمدہ مسئلے پر، جو ایسا مسئلہ جس کا حل دلائل شریعہ میں نہ مل سکے،
تو وہ غور و خوض کریں اور للہیت کے ساتھ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور فلاں فلاں جو قوائف ہیں اجماع کے، جی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک مجتہد بھی اس اجماع میں شریک نہیں اور ویٹو کرتا ہے تو وہ اجماع منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس مسئلے میں، تفضیل کے مسئلے میں، صرف ایک صحابی نہیں، ایک جماعت ہے صحابہ کی، اور ان کے قائد حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، جنہوں نے یہ ویٹو کیا ہے کہ ہے ہی نہیں، اجماع ہے ہی نہیں، وہ مولا کائنات علیہ السلام کی افضلیت کے نصاً قائل ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ کیا وہ صحابی نہیں ہیں؟ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا قول لے آتے ہیں، بھئی انہوں نے کہا کہ ہاں جی نحن نخیر علی عہد رسول اللہ، علی عہد رسول اللہ۔ اب سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ عہد رسالت میں اجماع ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہاں سے لے آئے ہیں اجماع؟ ٹھیک ہے، اور پھر جتنے بھی وہ روایات ہیں، اس نے زمانہ رسول اللہ، عہد رسول اللہ کا زمانہ آیا تھا، نحن نخیر اصحاب النبی، یہ نصاً لفظ ہے۔ تو جب زمانہ رسالت میں اور قرآن کریم کی لغت میں بھی اہل بیت کا الگ سے منفرد تشخص ہے، تقدس ہے، وہ تو اس جملے میں کوڈ ہی نہیں ہوتے۔ تو جو اس جملے میں کوڈ ہی نہ ہوں، ان کے ساتھ مفاضلہ بنتا ہی نہیں۔ پھر ابن عمر جو اس روایت کے راوی بھی ہیں اور بیان کرنے والے بھی ہیں، وہ خود نصاً بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اہل بیت کو اس میں شامل نہ کیا جائے، اہل بیت کا تشخص الگ ہے، تقدس الگ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اجزائے وجود رسالت ہیں، اہل بیت سے مفاضلہ وجود رسالت سے مفاضلہ ہے، اور یہ حرام ہے۔ اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خطبہ دیا ہے اس پر۔ تو آپ نے اس کے اندر ایک چیپٹر باندھا ہے، افضلیت شیخین کے مفاسد، ہاں، مسئلہ تفضیل کے مفاسد، سوری۔ ہاں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی یہ جو عقیدہ یہ من گڑت ہے؟ بالکل 100% من گڑت۔ مفاسد یہ ہیں، دیکھیے قرآن کریم نے، میں اس پر دلیل دیتا ہوں، قرآن کریم کا یہ اسلوب بیان ہے کہ جس وقت کسی چیز سے وہ منع کرتا ہے تو ممانعات کے درجات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک عمومی ممانعت ہے، خصوصی ممانعت ہے، پھر جس ممانعت کے بعد، یعنی جس نہیں کے بعد اس منہی عنہ چیز کے مفاسد کو بیان کر دیا جائے۔ مثلا انما الخمر والمیسر، جی، حرام ہے، کیوں جی؟ رجس من عمل الشیطان، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جناب والا فلاں چیز جو ہے انما یامرکم بالفحشاء اس طرح کی قرآن پاک کے اندر ہے نا، یعنی جس چیز کی مذمت بیان کرتا ہے اور اس کے مفاسد بھی قرآن بیان کرتا جی، ہے، علت بھی بیان، سبب بھی بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب اس مفاضلے سے منع فرمایا اور اس کو کئی خطبات کا عنوان بنایا، تو یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، یہ ارشاد بڑی معروف حدیث ہے اور یہ متواتر حدیث ہے، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعد شیئا۔ پھر فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا، یہ مفسدہ ہے، ان سے تقدم نہ کرو، نہ اپنی ذات کو مقدم سمجھو، نہ کسی اور کو مقدم سمجھو، اچھا، ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نصاً مفسدہ بیان فرمایا زبان رسالت نے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ پھر فرمایا ولا تقصروہما فتہلکوا، ان کے مقام میں ایک رتی برابر بھی، سینٹی میٹر بھی جو ہے وہ کمی نہیں کرنی، اس میں بھی ہلاکت ہے۔ ولا تسبقوہما فتہلکوا، تو جب اس مفاضلے میں ہلاکت ہے تو یہ علماء نے امت کو ہلاکت میں ڈالا ہے، تقسیم ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت تقسیم ہے شیعہ سنی کے درمیان، ہاں تو ان مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے مسئلہ تفضیل، ہاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے جس نے امت کو تفرقے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ایسے مسائل یہ وجود کیسے آ گئے؟ مثلا یہ کیا علماء کو، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے امت کو تقسیم کر دیا؟ جس وقت علماء باہمی مناقشہ کرتے ہیں نا جی، علم اور دلیل پر ہو تو سبحان اللہ وسعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جس وقت وہ ذاتیات کے حوالے سے ہو تو چونکہ علم اور دلیل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، تو یہ لڑائی جو ہوتی ہے یہ سوتنوں والی لڑائی بن جاتی ہے۔ اچھا، اکثر گھروں میں جو سوتنیں لڑتی ہیں بے بنیاد لڑائی ہوتی ہے، یہ مولوی لڑ رہے ہیں، یہ اس طرح ہی لڑتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کو پتہ نہیں امت کو اتنا لڑا رہے ہیں آپس میں، پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہو گئی۔ بھائی دیکھو نا، جب آپ نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا تو آپ کی اس محبت نے جرم بن کر آپ کا مواخذہ کیا، آپ پر فتویٰ آ گیا کہ آپ گمراہ ہو گئے، گمراہ کن ہو گئے، اہل سنت سے خارج ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے کیا خارج کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اگر خارج کرنا ہے تو اس پر دلیل تو دو، دلیل کوئی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔
یہ جو مذہب بنایا گیا نا تفضیل کا، دراصل اس کی بیس جو ہے یہ سیاست ہے۔ اچھا، ہاں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیاسی تصورات ہیں اور اس میں انہوں نے مذہب گھسیڑا ہے۔ یہ شیعہ کے مخالف میں آ جائے یا شیعہ اس کے مخالف میں آ جائے، یہ سوتنوں کی لڑائی جیسے لڑتے ہیں تو جو کہ وہ بھی بے بنیاد ہوتی ہے، یہ ان کا ٹکراؤ جو ہوتا ہے، یہ دیکھو اہل بیت علیہ السلام سے شدید محبت یہ مذہب نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، میرا یہ موقف ہے، اس پر میری کتاب بھی ہے۔